اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی ملکہ ساری اولاد میں سیدہ نساء اہل الجنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہ ہر بیٹی باپ کی عزت ہے، تو جسے پیارے مصطفیٰ اپنا جگر کہیں گے وہ پیارے مصطفیٰ کی عزت ہے۔ اسی لیے محدثین کرام نے کہا کہ من سب فاطمہ فإنہ یکفر، جو فاطمہ الزہرا کی بے ادبی کا مرتکب ہوگا اس کی تکفیر ہوگی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ناموس رسالت سے ناموس فاطمہ جدا نہیں ہے، کیوں کہ ناموس فاطمہ پر اگر عرف آتا ہے تو ناموس محمد بھی برقرار نہیں رہتا، بلکہ مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق یہ فرمائیں، اور حدیث صحیح، ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ من فاطمہ ہدیا وکلاما وصمتا ودلا، فرمایا میں عائشہ نے میں نے نہیں دیکھا کسی ایک کو بھی کہ محمد رسول اللہ سے وہ فاطمہ سے بڑھ کر کوئی محمد رسول اللہ کے زیادہ مشابہ ہو، میں نے فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو رسول اللہ کے مشابہ نہیں دیکھا۔ اہل سنت و جماعت کا جو اصول ہیں وہ دلائل چار ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد برادران اسلام، الرضا ایجوکیشن سینٹر اور مسجد شریف میں اس دینی مرکز کی انتظامیہ کی طرف سے محترم جناب محمد فرخ اقبال صاحب، محترم جناب محمد عثمان لودھی صاحب، محترم جناب جمیل احمد بھٹی صاحب، ان کے تمام رفقاء، خاص طور پر اس سینٹر کے امام اور خطیب حضرت مولانا علامہ حافظ محمد خان صاحب، عزیز القدر
خلیفہ محمد اسد ایاز صاحب، خلیفہ محمد فیصل ایاز صاحب، خلیفہ شاہد حسین صاحب، عزیز القدر مولانا محمد عمران صاحب، عزیز القدر علامہ مولانا فاضل نوجوان محمد ساجد شامی صاحب مدظلہ، اور ہمارے بہت، جب سے میں اس ملک میں آیا ہوں، وزٹ پر آیا تھا، تب سے لے کر 99 یعنی کوئی 23 سال، تقریباً 22-23 سال ہونے کے آئے ہیں۔ ابتدائی دوستوں سے محترم جناب جاوید اقبال صاحب، جو اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت آسٹن میں مڈلز برا کے ساتھ اپنی وہاں کی کونسل میں لارڈ میئر بھی ہیں، تو ابتدا سے ہی وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں اس دینی دعوت، اس پروگرام میں، مشن میں، 4 یار اور سنی جمعیت تمام۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ سب حضرات کے اقبال بلند فرمائے، اور آپ معزز اور نہایت ہی باوقار ساتھی جو اس عظیم الشان اور برکت والی محفل میں سننے کے لیے، حاضری کے لیے اپنا وقت نکال کے آپ تشریف فرما ہوئے اور شرف حاصل کیا حاضری کا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی اس کی دینی اور روحانی محفل کی برکتوں سے آپ کو سب کو مالا مال فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آپ کو ہمارے حضرت علامہ مولانا محمد ساجد شامی صاحب، جو بڑے ماشاءاللہ فاضل ہیں، ان کی تقریر سے یہ معلوم ہوا ہوگا، ویسے بھی معلوم ہوا ہوگا کہ شاید ان لوگوں کو کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے یہ ہمارے سامنے خاص انداز سے، خاص موقع کی مناسبت سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے مسائل ہوتے رہتے ہیں کیونکہ یہ دین اسلام کی بات ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارے قریب سے بات کرے گا تو ہم اس کو سنیں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ جو دین کا خادم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے چوکی دار ہے، اس کو دور سے بھی بو آئے گی نا کسی بات کی کہ کوئی خطرہ ہے، کوئی بات ہے مسلمات کے خلاف، تو وہ چکنا ہو جائے گا، قریب ہو یا دور۔ لیکن وقت مختصر ہے، مغرب انشاءاللہ تقریر ختم کر کے ہم نے پڑھنی ہے، اور مغرب وقت پر پڑھنی ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتانے آیا ہوں کہ کسی بھی سنی بھائی کو، مسلم کو ان امور میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو جن کی ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے بات ہر قسم کی پھیل جاتی ہے، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی سنی دوست بھائی، ہمارا دینی و یقینی بھائی، وہ پریشان نہ ہو، اور جو بات کہنے والی ہوگی، سننے والی ہوگی، تو پیرے پر جو لوگ موجود ہیں انشاءاللہ وہ آواز بھی بلند کریں گے، اور آپ کو یہ کہنے آئے ہیں کہ خطرہ نہیں لیکن جاگتے رہنا۔ بس یہ بات کرنی ہے، کوئی انشاءاللہ ڈپریشن نہیں، کوئی کسی قسم کا سٹریس نہیں، بالکل پرسکون ہو کے، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ شعراء کی زبان میں اگر بات کریں تو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔
اگر آپ کے ذہنوں میں یہ باتیں آنے لگیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، تو آپ ضرورت سے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے. یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ اس بات پر سوچنا شروع کریں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہستی ایسی ہے جو اگر چاہے تو ایسا نہ ہو، وہ بھی ایسا ہونے دیتی ہے. ہم تو کر ہی کچھ نہیں سکتے. ہم تو اس کی توفیق سے یہی کہہ سکتے ہیں جو کچھ اس نے فرمایا یا اس کے حبیب نے فرمایا، اس کی روشنی میں لوگوں کا وہ بتا دیں. یہ بھی اس کی توفیق سے، توفیق نہ ہو تو یہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن وہ چاہے تو دنیا میں کوئی فتنہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اس کو کنٹرول ہے، وہ غالب طاقت ہے. مگر میں اکثر اپنی گفتگو میں عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے لو شاء لہداکم اجمعین. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، کوئی اختلاف نہ ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ طاقت سے اپنی طرف سے سب کو ہدایت پر جمع کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس نے عقل دی ہے نا. تو کہتا ہے کہ ہدایت بھی بتا دی، گمراہی بھی بتا دی، کچھ اپنا عقل بھی برتو. اگر میں نے زورا زوری سب کو مسلمان کرنا اور ہدایت پر لانا ہے تو میں کفر پیدا ہی نہ کرتا. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. خیر و شر دنیا میں ہے تو صحیح نا، من اللہ تعالی. اس لیے یہ جو شعور ہے، یہ جو عقل ہے، اس کو بھی استعمال کرنے کا حکم ہے. وہ زور سے سب کو ہدایت پر جمع کرنا چاہتا تو فرمایا رکاوٹ کیا تھی. اس بات سے آپ سب لوگ سمجھدار ہو، آپ سمجھ آ گئی کہ بات کیا ہے. خود تو سمجھنا ہے، آپ کو کوشش لڑانی ہے، جتنا عقل دیا ہے، ارادہ دیا ہے، اس کو استعمال میں لانا. اسی لیے تو جزا سزا ہے نا. جزا سزا یعنی اجر اور سزائیں یہ اسی بنیاد پر ہیں کہ ارادے کا مالک بنایا ہمیں. کچھ شعور سے کوئی چوائس بھی ہے اس میں، جتنی ہے اس کو استعمال میں لانے کا حکم ہے. اب یہ ہے کہ ایک تسلی اور آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی بات ہو، جتنی بھی جذباتی بات ہو، جتنی بھی خاص بات ہو، جتنی بھی آپ کی زبان میں کہتے ہیں نا بڑی اس کی یعنی کہ اہمیت ہو، اور وہ کیا آپ بولتے ہو علامہ شامی، امپورٹنس، جتنی بھی ہو، لیکن اس کے باوجود ہم اہل السنہ والجماعہ، اہل اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مذہب اہل سنت و جماعت ہے. ہم کوئی بات بھی کبھی بھی آواز ہماری بلند ہو جاتی ہے، اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ نے دی ہوئی ہے. لیکن آواز بلند کر کے ہم کوئی مسئلے کی صداقت آواز کی بلندی میں بیان نہیں کرنا چاہتے. ہم سے مراد میں نہیں ہوں، یہ میرے مبلغین ساتھی بھی، میری جماعت بھی، یہ سب ہم ہیں. میں تو صرف میں بھی نہیں ہوں، یہ میرے غوث پاک کا سبق ہے کہ میں والی بات چھڈو. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں تو ہم یہ سارے جن کے آپ کے سامنے اسماء بھی ذکر کر دیے ہیں، چاہے وہ آپ کے پاس یہاں ہوں گے یا اپنی اپنی جگہ سب ذمہ دار ہیں، اور آپ سب بھی ان کے ساتھ ہو اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ اکیلے تو یہ کیا کر سکتے تھے. سب بھائی بیٹھے ہو آپ سب، ٹھیک ہے. لیکن جماعت بھی کرانی ہو تو سارے نماز میں شامل ہوتے ہیں نا، ایک کو آگے کرنا پڑتا ہے نا. اس لیے ذرا بات کو سمجھا کریں، نظم چلتا ہے اسی طرح ہے. محسوس یہ نہ کیا کریں کہ اس میں کیا تقدم ہے، کیا تاخر ہے، کس کا نام ذکر ہے، کس کے نام ذکر نہیں ہے. وہ ہوتا ہے، وہ آپ جانتے ہیں سب. اچھا، یہ بات کبھی جذبات سے کہنے کا مطلب نہیں، نہ اپنی جماعت سے نہ غیروں سے. لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو بہت اونچے چلے جاتے ہیں، بڑے نعرے لگاتے ہیں، بڑے یوں کرتے ہیں. بھئی اصل طاقت گلے کی نہیں، اصل طاقت دلیل کی ہے.
دلیل کی. اور میں اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کسی مرحلے پر بھی ہم نے دانستہ کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ ہم جذبات کو عقیدہ بنا کر پیش کر دیں. ایسا نہیں ہے. رغبتیں ہوتی رہتی ہیں لوگوں کی، لیکن رغبت عقیدہ نہیں ہوتا. تبھی رغبت عقیدے شرع سے بنتے ہیں، عقیدے اصول شرع سے بنتے ہیں. اور شریعت مطہرہ میں اہل سنت و جماعت کا جو اصول ہیں وہ دلائل 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس مجتہدین. 4 دلائل ہیں ہمارے اہل سنت و جماعت مکتب کے، اور ان میں اصل کیا ہے؟ کتاب اللہ، اس کی تشریح میں سنت رسول اللہ. اور واضح حکم جہاں پہ موجود نہیں ہوتا تو اجتہاد اور اجماع بھی وزن میں اجتہاد سے اوپر ہے، اجتہاد اس کے بعد ہے. اور ان 4 اصولوں کی روشنی میں سارا نظام ہے دین اسلام کا جو ایک قانونی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. تو دوستو وقت کم ہے، میں بالکل مختصر کرتے ہوئے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، یہ تمہیدی گفتگو تھی اور یہ ہو گئی، اسی میں ساری بات آ گئی ہے. اختتام کرتے ہوئے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے لیے نمونہ ہیں، معیار ہیں، اسوہ ہیں. اسوہ کا لفظ آپ سب سیرت اور بیان کرتے ہوئے سنتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ اسوہ کس کو کہتے ہیں؟ نمونہ، مثال، ایگزامپل. ٹھیک ہے، فور ایگزامپل آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نمونہ تو قرآن پاک کہتا ہے. حالانکہ اس پر بھی لوگوں کو سوال ہیں، سوال تو ہوتے ہیں، اور سوال سے ہم گھبراتے نہیں. کیوں؟ آپ کو بھی پتہ ہے، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ اس طرح پاؤں کر کے بیٹھے ہو نا مسجد کے اندر، یہاں چنڈی پڑ جاتی ہے. ہمارے اردو میں کہتے ہیں چنڈیاں پہ گئی ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں چنڈی. تو اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے، ذرا جگہ سخت ہو جاتے ہیں نا تو رگڑ نہیں پڑتی، پھر تکلیف نہیں ہوتی. ہماری سروس جب اس عمر کو پہنچ گئی نا، 63 سال کے ہو گئے، تو سن کے سوالات چنڈیاں پہ گئیں. صرف نعرے حجت الاسلام کے نہیں سنتے، گالیاں بھی سنتے ہیں. کوئی کہے حجت الاسلام، خوشی کوئی نہیں ہوتی. کوئی گالی دے کہ یہ تو بڑے ذلیل لوگ ہیں تو غم کوئی نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ نعرے جو خوشی کے والے مارتے ہیں لقبوں والے، وہ بھی ہمارے نہیں ہیں، اور گالی جو پڑ رہی ہے وہ بھی ہماری وجہ سے نہیں پڑ رہی، کوئی اور چیز ہے جو ان کو بھاتی نہیں. کیوں؟ کہ ہم نے تو ذاتی نقصان ان کا 5% کا بھی نہیں کیا. تو غصہ، یہ بات بھی میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھی کہ نہ میرے ہوش ہے مجھے کہ کوئی میری تعریف کرتا ہے، اور نہ میرے گوش ہیں کہ کوئی مجھے گالیاں دیتا ہے، کیونکہ میں نے تو کسی کا بگاڑا کچھ نہیں. کسی کی بات کرتا ہوں، کوئی غصے ہو جاتا ہے، کوئی پھول برساتا ہے. تو اپنا معیار دوستی کا بھی یہی ہے کہ جو متفق ہیں وہ نظریات سے متفق ہیں، اور جو مختلف ہیں وہ نظریات سے مختلف ہیں. کیوں؟ کہ ہم نے دانستہ کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے، نہ اگلے کا گھر جانتے ہیں، نہ کبھی گئے ہیں. عزت، جان، مال، اس پر کسی پر بھی کبھی کوئی حرف ہماری طرف سے نہیں ہے. تو پھر غصہ ہے، اگلا بندہ بات کرتا ہے تو رگیں پھول جاتی ہیں ان کی، اور سانس تیز ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا ہم تجھے کہیں گے کیوں کچھ،
کیوں کہ اگلے نو زہر دینے دی لوڑ کی ہے جڑا گڑ کھائے مرد ہے پیا. یعنی جس کو خیال سے ہی اس کا ٹیمپرامنٹ لوز ہو جائے اس کو ہم کیوں کچھ کہیں؟ ضرورت نہیں. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، ضرورت نہیں. لیکن دوستو اسوہ کیا ہے؟ اسوہ یہ ہے، سن لو، اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم. اللہ اکبر. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تحقیق تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں ان کی ذات میں نمونہ ہے، اور جو ان کے ساتھ ہیں ایمان والے ان کی زندگیاں بھی تمہارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، ماڈل ہیں، مثال ہیں، ایگزامپل ہیں، تمہارے وہ قائد ہیں، لیڈر ہیں. اسوہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے طریقے کو تمہارے لیے بھی اللہ پسند کرتا ہے، ان کے ساتھ جو چلے ہیں ان کا طریقہ بھی تمہارے لیے رہنما ہے. اچھا، اگلی بات اسی طرح اختصار سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے والذین معہ، ان کے جو ساتھ ہیں وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، تو جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں ان کو بھی انہی لفظوں سے اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے جو ساتھ ہیں، ساتھی ہیں، خادم ہیں، ایمان لانے والے ہیں، مسلمان ہیں، وہ سب کے لیے نمونہ ہیں. تو جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، آخری رسول ہیں جن کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما ربنا وبعث فیہم رسولا، اور حضور فرمائے میں دعائے ابراہیم ہوں. جو ان کے ساتھ ہیں وہ ہماری تنقید کے حقدار ہیں یا ہمارے راہبر ہیں؟ اسوہ ہے نا. تو اسوہ لائق اتباع ہوتا ہے کہ اس کی فالو کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، اس کی اقتداء کی جائے، یہ نہیں کہ اس پر تنقید کی جائے. تو معیت ان کے لیے بھی ہے جو نہ نسل سے ہیں، نہ وطن سے ہیں، نہ زبان سے ہیں، نہ ہمسایہ ہیں، نہ نسب میں داخل ہیں. حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم. بلال حبش سے آئیں اور معاہ بن جائیں، صہیب رومی ہوں معاہ بن جائیں، سلمان فارسی ہوں معاہ بن جائیں. تو وہ اسوہ ہیں. اور جو ابراہیمی ہوں، بنو کنانہ ہوں، قریش ہوں، بنو ہاشم ہوں، مطلبی ہوں، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جزو بدن ہوں. یہ معیت نیری نہیں ہے، معیت سنگت، میم عین یہ تے کے ساتھ معیت، معا کے بات ہے، وہ بات ہے معا کی. ٹھیک ہے، یہ معیت سے بھی اگلی بات ہے. کیوں کہ ماں جو ہوتے ہیں وہ جزو بدن ہونا ضروری نہیں، نہ رنگ نسل ہونا ضروری ہے، ان کا صرف ایمان میں ماں ہونا ضروری ہے، عمل میں ماں ہونا ضروری ہے. اور جو ایمان میں بھی ماں ہوں اور عمل میں بھی ماں ہوں، اور ماں صرف نہ ہو کے ساتھ ہیں بلکہ مومنوں کی ماں ام المومنین
حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق یہ فرمائیں، اور حدیث صحیح، ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ من فاطمہ ہدیا و کلاما و سمتا و دلا۔ فرمایا میں عائشہ نے، میں نے نہیں دیکھا کسی ایک کو بھی کہ محمد رسول اللہ سے وہ فاطمہ سے بڑھ کر کوئی محمد رسول اللہ کے زیادہ مشابہ ہو۔ میں نے فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو رسول اللہ کے مشابہ نہیں دیکھا۔ صحیح حدیث سیاستہ سے پوری ذمہ داری کے ساتھ، ہر طرح کی تحقیق کے معیار پر پوری اترنے والی، کوئی اس میں جذباتیت، کوئی حزب، کوئی پارٹی کا تعلق نہیں ہے۔ پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں، اور فرما بھی آپ ہی سکتی تھی، یا کوئی اور ام المومنین فرماتی، اگر وہ ان کے ذمہ ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ توفیق جسے دے گا اور جس کو یہ نظر دے گا وہی کہے گا نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خاتون جنت تو پردے میں رہتی تھی نا، اب جو ہستی پردے میں رہتی ہو ان کے بارے میں یہ لفظ اور بول کون سکتا ہے؟ یعنی کوئی مرد، اور وہ بھی جو محرم نہ ہوگا تو وہ کیسے بیان کر سکے گا؟ تو ام المومنین پھر مشابہت بیان کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت ساتھ رہنا یہ بھی کافی نہیں ہوتا، عرصہ دراز تک دیکھیں تو پتہ چلتا ہے۔ کیوں کہ انہوں نے صرف صورت کی بات نہیں کی، ہادیان، ہادیان کہتے ہیں سیرت کو، اور سمتن دلن، سمت و دلن کا مطلب ہے طور طریقہ۔ آپ اس زبان میں کیا کہہ سکتے ہو جی؟ علامہ شامی صاحب آپ سند ہو ہمارے لیے انگریزی کی۔ بیہیویئر، بیہیو کیسے کرتے ہیں، بولتی کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، عبادت میں کیسے ہیں، صورت میں کیسے ہیں، سیرت میں کیسے ہیں۔ تو یہ لفظ صدیقہ بنت صدیق کے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر نہ کوئی صورت میں حضور کے مشابہ تھا، نہ کوئی سیرت میں حضور کے مشابہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ کیونکہ شبیہ اور چیز ہے، اشبہ اور چیز ہے۔ اب مبالغے کی صیغہ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں جی؟ آپ کہیں گے انگریزی میں شاید مبالغہ ہوتا ہی نہیں، عربی میں ہوتے ہیں مبالغہ کے صیغے۔ یہ آپ نے جتنے نام رکھے ہوئے آپ افضال لاکھ کرام اور اس قسم کے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو بیٹیاں بیٹے باپ کے مشابہ ہوتے رہتے ہیں، بھویں باپ جیسی ہوں گی، ٹھوڈی باپ جیسی ہوگی، ناک باپ جیسی ہوگی۔ بہت سے بیٹے باپ جیسے ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ جیسی ہوتی ہیں، لیکن ام المومنین کہیں کہ ان کی سیرت بھی ان جیسی ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے، اور ٹائم ہوتا تو میں اس کو بڑے اور انداز سے پیش کرتا بات کو، لیکن میں اختتام کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ وہ ہیں تو جو ماں ہیں وہ اسوہ ہیں، تو جن کو آپ یہ فرمائیں، اور صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ اعتماد کے ساتھ لکھ رہے ہوں کو حضور فرماتے ہیں، حضرت مسور بن مخرمہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ صحیح بخاری شریف۔ چاہیے آپ کے شہر میں یا گرد و نواح میں کوئی اگر دوسرے مکتبہ فکر کا عالم بھی ہو، وہ بھی اس کا انکار نہیں کرے گا کہ بخاری شریف میں ہے اور صحیح حدیث ہے، کوئی جرح بھی نہیں اس پہ۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم محبت میں بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اپنے محبوب کے لیے ہم بغیر ثبوت بات کریں کہ یہ محبت ہے شرعی۔
وہ شاعرانہ محبت یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی کہتے رہیں اپنے محبوب کے لیے، ٹھیک ہے، شاعر تو ریب و منون کی بھی بات کرتا ہے، لیکن یہ محبت شرعی ہے، اس میں بات عقیدت محبت میں بھی ضرورت سے بڑی ہوئی کی نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ محبت اللہ اللہ کے رسول کی محبت اور یہ شریعت ان کی شریعت ہے، اس میں جو بات ہوگی وہ ثبوت کے ساتھ ہوگی۔ اور دوستو، گفتگو سمیٹتے ہوئے میں بالکل وہ پرانے دور میں ہمارے منڈی بہاؤالدین میں ایک بابو لال خان ہوتے تھے، وہ شارٹ ہینڈ میں لکھتے تھے۔ اس زمانے میں یہ کوئی نہیں تھے، آپ خود ٹائپ کر لیتے، اس وقت ٹائپ کی دکانیں ہوتی تھی، بڑی بڑی ایسے ایڈی ڈی مشینیں، وہ ٹک 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 کر کے اتنی چیز وہ ٹک کر کے اوپر لفظ پڑتا تھا۔ بابو لال خان تو شارٹ ہینڈ آج تقریر شارٹ ہینڈ کر رہا ہوں۔ شارٹ ہینڈ میں سمجھو کیا؟ اب آپ نوٹ کرنا، ذاتی شرف میں، شاہ جی ایسے انگلی رکھ کے آپ نے یہ نوٹ کرنی بات، ذاتی شرف، بولو ذاتی شرف میں، نسب میں، دو باتیں، سیادت میں تین باتیں، ذاتی شرف میں، نسب میں، سیادت میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری کائنات میں بعد محمد رسول اللہ کے، سبحان اللہ ادباً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، بعد از انبیاء و مرسلین، سبحان اللہ سبحان بعد رسول اللہ کے ذاتی شرف میں، نسب میں، سیادت میں سیدہ خاتون جنت کا کوئی شریک و سہیم ہے ہی نہیں۔ یہ شرعی مسئلہ رکھتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اس میں بڑی باریکیاں ہوتی ہیں، آپ نے مسئلہ سن لیا نا، لیکن ابھی بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا؟ ذاتی شرف میں، نسب میں 4 بیٹیاں رسول خدا کی، حضرت خاتون جنت کے علاوہ 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے، ان کا نسب اور ان کا شرف بھی وہی ہے جو شرف سیدہ خاتون جنت کا ہے، کیونکہ وہ بھی نسب اور شرف میں حضور کا خون ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ان کا شرف اور ان کا نسب بھی وہی ہے جو سیدہ خاتون جنت کا ہے۔ لیکن اب نوٹ کرنا کہ اپنی بہنوں اور بھائیوں میں بھی حضرت خاتون جنت کی خاص کیا فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ 3 بہنیں اور ہیں جو رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا یا خون ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی ملکہ ان 3 میں بھی کسی کو نہیں کہا، ان 3 بھائیوں میں سے بھی کسی کو نہیں کہا، ساری اولاد میں سیدہ نساء اہل الجنہ رسول اللہ کی اپنی اولاد پاک میں بھی سیادت میں، بہنیں اور بھائی بھی خاتون جنت کے سیادت میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ حدیث پاک ہے، وہ آپ خون ہے، بہنیں اور بھائی، ان کی عظمت کو سلام ہے، خون اور نسب کی نسبت سے وہ بھی ممتاز ہیں، لیکن ان میں سے رسول پاک نے جسے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، اکٹھے سیغے سے نہیں کہا کہ سب میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، یوں نہیں کہا، انما فاطمہ بضعۃ منی، بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، حتیٰ کہ اس کی تکلیف میری تکلیف ہے اور میری تکلیف اذیت رب کو ہے، اور کسی سے نہیں کہا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ دوستو، بزرگوں، آپ اسی مسئلے پر محدثین کرام نے لکھا کہ جب آپ کو کی اذیت رسول اللہ کی اذیت ہے
رسول اللہ کو اذیت ہے تو پھر ہر باپ کی عزت ہے اس کی بیٹی. لوگ کہتے ہیں تو مجھے کچھ کہتا, بیٹی کو کیوں کہا؟ آپ میں سے ہر شخص غیور غیرت مند ہے. آپ مسلمان ہیں, مسلمان غیور ہوتے ہیں, بلکہ یہ تو انسانی مسئلہ ہے. بیٹیوں کے مسئلے میں تو انسان بھی غیور ہے, صرف مسلم کیا کہوں میں. تو بندہ مومن غور کر کہ ہر بیٹی باپ کی عزت ہے. تو جسے پیارے مصطفیٰ اپنا جگر کہیں گے وہ پیارے مصطفیٰ کی عزت ہے. اسی لیے محدثین کرام نے کہا کہ من سب فاطمہ فإنہ یکفر, جو فاطمہ الزہرا کی بے ادبی کا مرتکب ہوگا اس کی تکفیر ہوگی, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب مصطفیٰ کو سب کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کی بیٹی تو مصطفیٰ کی ہی عزت ہے. ناموس رسالت سے ناموس فاطمہ جدا نہیں ہے. کیوں کہ ناموس فاطمہ پر اگر عرف آتا ہے تو ناموس محمد بھی برقرار نہیں رہتا. مسئلہ سمجھ آ گیا آپ؟ یہ ہے حساسیت جس کی وجہ سے ہمیں آپ کو بتانا پڑا کہ جاگ دے رہنا. باقی آپ کو کرنا کچھ نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کی یہی ڈیوٹی ہے کہ جاگتے بھی رہنا, ذہن بیدار رکھو اور سمجھو. اور آ کے اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ نہ کہنا کہ یار وہ بندہ تو بڑی داڑھی والا تھا اور معتباری لگ رہا تھا, ٹوپی بھی قیمتی تھی, ہو سکتا ہے سچ پہ آخدہ ہوئے. کیونکہ آج کل جو ہے نا سنیات کم ہو گیا ہے نا, غور فکر کم ہو گیا, سنیات کم ہو گیا. وہ بندہ لگتا تھا ٹھیک ہے, فوٹو آ رہا ہے. تو ہم آپ کے پاس اس لیے آ گئے ہیں کہ بندہ معتبر میرا نہ دیکھنا, قرآن و حدیث دیکھنا. یہ دیکھنا کہ وہ حبیب علیہ السلام کی آل بیت کے لیے عزت کی بات کر رہا ہے یا چونکہ چنانچہ سے بزدی کی بات کر رہا ہے. اگر مگر کر کے تو سن لینا, سمجھ لینا. حبیب کی عظمت جب بھی ذہن میں آپ کی آتی ہے, ایمان دل میں آتا ہے, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی عظمت کی تکمیل دل میں اسی وقت ہوتی ہے جب محبت پنجتن پاک کا ڈیرا بندے کے دل میں ہوتا ہے. کیونکہ حضور نے خود فرمایا احبو اہل بیتی لحبی, میری محبت دل میں اگر کامل کرنا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرنا. یہ صحیح حدیث ہے, میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, کوئی چیز جذبات میں نہیں. جذبات میرے ساتھ ہیں اس کے, لیکن جذبات کو دلیل نہیں میں سمجھتا. وہ میرا اپنا معاملہ ہے, آپ کا اپنا معاملہ ہے, ہر شخص کو جتنے جذبات اس کے ہیں. لیکن جو دلیل بن سکتی ہے شریعت میں, اس وقت 2 فتاوی اور کتابیں میرے ہاتھ میں ہیں, میں سامنے رکھے مفتی حضرات کے فتاوی موجود ہیں. جو فیصلہ دیا ہوا ہے اس میں وہی جو میں نے ابھی عرض کیا. یہ 4 ائمہ دین اہل سنت و جماعت نے لکھا کہ بے ادبی کرنا سیدہ زہرا پاک کی, اس بندے کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں رہتا. تو میں اس لیے بھی وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ دوستو آپ نے سنا, ہم نے ہمیشہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عزت کے لیے کبھی بھی کوئی گنجائش نہیں دی کسی کو. تو کسی کو وام نہ رہے کہ شاید ہم صحابہ میں اور اہل بیت میں فرق کرتے ہوئے صحابہ کے لیے تو کھڑے ہو سکتے ہیں, بات کرتے ہوئے اہل بیت کے بارے میں ہم مداہنت کریں گے یا سستی کریں گے نہ. سن لو, صحابہ کرام معاہ رسول اللہ کے شرف صحابیت رکھتے ہیں, اور سیدہ زہرا بطول وہ ہے کہ شرف صحابیت میں بھی الحمدللہ سابقون الاولون میں سے ہے, اور خون رسول اور جگر رسول ہونے میں بھی وہ سبقت رکھتی ہیں. اس لیے جو خادم دین کا 1 مرتبہ صحابہ کے لیے بات کرے گا, وہ 2 مرتبہ سیدہ زہرا کی عظمت کے لیے بات کرنا لازم سمجھے گا, کیونکہ دوہری نسبت رکھتی ہے. اس لیے میری جماعت میں سے جو لوگ, میرا مطلب ہے میرے مسلک میرے مذہب میں جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں سستی کے شکار تھے, الحمدللہ 23 سال لگا دیا ہم نے اس بات پر. آپ کے پاس بھی ہر سال کانفرنس بھی کرنے آتے ہیں صحابہ کے لیے. ہماری جماعت میں سے ہو کر اگر کوئی سستی کی بات کرے گا یا بے ادبی کی بات کرے گا اور سمجھے گا کہ جی یہ تو
ترجیحاً صحابہ کا ذکر کرتے تھے. میں نے کہا تم نے کب یہ محسوس کیا؟ ہم نے تو جب صحابہ کے گیا تب بھی مولا علی کا ذکر بھی کرتے رہے. تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے ان کو، ورنہ کسی نے کبھی یہ بو ہمارے اندر محسوس نہیں کی کہ شاید یہ اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی مسئلہ خاموشی کا رکھتے ہیں. کبھی بھی نہیں. ہم تو اس امام کو مانتے ہیں، امام احمد رضا بریلوی. کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور تفصیل کا وقت نہیں ہے، اسوہ کی بات کرتا ہوں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں مادرا را اسوہ کامل بطول، مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادرا را اسوہ کامل بطول، ادب پر وردائے صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا. علامہ کہتے ہیں اگر پندیز درویش پذیری، اے امت مسلمہ کی بیٹیوں اگر اس درویش کی نصیحت سنو، اگر پندیز درویش پذیری، ہزار امت بمیرد تو نہ میری، ہزار جماعتیں امتیں دنیا سے مٹ جائیں، اگر درویش کی یہ نصیحت اے امت محمدیہ کی بیٹیوں سن لو، ہزار امتیں دنیا سے مٹیں تم کبھی نہیں مٹ سکتی اگر اس نصیحت پر عمل کرو. عرض کیا درویش لاہوری بتائیے وہ نصیحت کیا ہے؟ فرماتے ہیں بطول باش پنہاں شو عظیم عصر، زہرا بطول کے نقش قدم پر چل، زمانے کی نظروں سے خود کو چھپا لے، در آغوش شبیر بگیری، تیری آغوش میں پلنے والے بچے شبیر و شبر جیسی غیرت والے پیدا ہوں. بطول باش یہ ہے اسوہ کاملہ. یہ امت کے بڑے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، دانشور ہیں، یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں. ان کے مراتب کے کوئی حد و حساب نہیں. ان کے مراتب قرآن پاک میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مصداق. کوئی ایک تفسیر ایسی نہیں جو یہ کہے کہ تطہیر کی مالک وہ نہیں ہیں، ایسا کسی نے لکھا. وہ تطہیر کے مالک ہیں، انہی کو وہ کساء والے ہیں، وہ چادر والے ہیں، چادر تطہیر کے مالک ہیں، وہ مباہلہ میں آنے والے ہیں. ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ اترنے والے ہیں. الا المودۃ فی القربہ، جس میں ان کی محبت فرض فرمائی گئی. کوئی کہہ دے کہ یہ نہیں، وہ مراد ہیں، اولاً مراد ہیں. الا المودۃ فی القربہ کے مصداق ہیں، نسانا و نساکم کے مصداق ہیں. حضور لے کر چلے چادر تطہیر کے مالک ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ان کو چادر کے اندر لیا. یہ احادیث صحیحہ میں موجود ہے، میرے سامنے موجود ہے. اور پھر آپ کو بلایا، آپ کہیں گے سن لیا، ایمان بھی ہے ہمارا، کچھ ہماری بھی بات کیجئے درمیان میں. تو آپ کی بات بھی حدیث سے کروں گا. فرمایا مجھے میرے رب نے کہا کہ یہ بیٹی جو ہے اس کا نام فاطمہ رکھو، تو رکھ دیا. پوچھا کیوں یا اللہ، یہ نام کس لیے؟ فرمایا لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا من النار. حبیب اس لیے کہ یہ خود جہنم سے پاک ہے، آزاد ہے، اور جس کے دل میں اس کی عقیدت و محبت ہوگی تیرے رب کا وعدہ ہے اسے بھی جہنم سے آزاد کر دو. آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ خاص ذات ہے. ان سے عقیدت و محبت جس کے دل میں ہوگی، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ اس کے دل میں اس خدا کی بندی کی اور حبیب کے جگر کے ٹکڑے کی محبت ہو اور پھر یہ دوزخ میں جلے. فرمایا یہ نہیں، وعدہ ہو گیا نہیں جلے. اس لیے اہل محبت کو بلایا گیا. آپ آئے، تشریف لائے. جو تقریر کا خلاصہ نچوڑ ہو سکتا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. ایسے بولنے کو 3 گھنٹے بھی تقریر کریں لیکن اس سے کوئی مطلب نہیں. پیغام آپ تک پہنچا، بس یہ پیغام ہے. ہمیں کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی کسی کی بے عزتی کرنا مقصد نہیں ہے. اس لیے کہ اہل بیت خود عزت والے ہیں اور عزت دینے والے ہیں لوگوں کو. لوگوں کی انسلٹ کرنا ان کا پسند نہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اہل سنت و جماعت ہیں ہی اہل محبت. نہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں کوئی بے ادبی کا کلمہ کہتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اور نہ ہی اہل بیت اطہار. خدا کے بندو، یہ میں نے آپ کے سامنے ٹوپی پہن رکھی سر پر، یہ کیا چیز ہے جانتے ہو نا؟ یہ کیا نقشہ ہے؟
تو محبوب علیہ السلام کی نسبت سے جو ٹوپیوں پر، پگوں پر، دستاروں پر، سینوں پر نشان لگائے پھرتے ہیں، پوچھو یہ کیا ہے؟ یہ جز ہے۔ جو اصل نالین شریف تھی، کیا وہ بھی جز تھی حضور کا؟ نہیں۔ نالین شریف جو اصل، جس میں حضور کے قدمین شریفین ہوتے تھے، وہ بھی جز تو نہیں تھا نا بدن کا؟ جواب واہ۔ تو جب یہ نشان لگائے پھرتے ہو جو جز نہیں ہے، تو کس منہ سے ان کے بارے میں خطائق باتیں کرو گے، بے ادبی کی باتیں کرو گے؟ خدا کے بندو ہوش کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نماز کے ٹائم ہوگی، چلو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس یہ پیغام ہے، اور یہ اہم پیغام ہے۔ باقی ہمارے دوستوں نے میرے آقا مولا، میرے مرشد اور سب کے مرشد ہمارے، کیا وہ بہت اعلیٰ ہستی ہیں، وہ سے پاک، لیکن یاد رکھو کوئی کہے کہ ان کا بھی نام لکھا تھا، ذکر نہیں کیا، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ غوث پاک خوش ہیں اس بات پر کہ جس کا میں نے ذکر کیا نا، غوث پاک ان کے جز ہیں۔ جب ان کی جدہ پاک کا ذکر ہو تو غوث پاک اور باتیں ہم اس قسم کی کرتے نہیں کہ یہ جو ہم مشن کر رہے ہیں یہ بھی میرے غوث پاک کا مشن جا، اس لیے انہی کی جدہ پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ غوث پاک کو حضرت شاہ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا شعر اس قسم کا لکھا کہ کر گیا ماند ولایت کے درخشاں سب چاند، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کر گیا ماند ولایت کے درخشاں سب چاند، لاڈلا یہ پسر سیدہ زہرا تیرا، کر گیا ماند ولایت کے درخشاں سب چاند، لاڈلا یہ پسر سیدہ زہرا تیرا، اور تیری سرکار میں، یہ اللہ کا شعر ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اور لاڈلا بیٹا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا۔ اور اس طرح اگر کلام آگے چلتا ہے تو طویل ہوتا ہے، لیکن پیغام دینا تھا، اب دے دیا، اور جوڑ بھی بتا دیا کہ یہ دو نام لکھے ہیں تو آپس میں کس طرح کا تعلق ہے، اور ان کے ذکر سے وہ خوش ہیں، اور ان کے ذکر پاک ہو تو یہ ہے ہی ان کا ذکر پاک، اس لیے کہ وہ جدہ پاک ہیں اور انہی کے تو انوار ہیں ان کے اندر جی۔ غوث اعظم پیر پیراندہ ہے محبوب سبحانی، سید دوئی جانی، یہ مین صاحب فرما رہے ہیں، ہم جان دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے آج کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے اور قبول فرمائے، حاضری قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا